راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو جناب، آپ سارے لوگ جو ہماری آواز سن رہے ہیں، ہم سب کے لیے ڈھیروں برکات کی اور سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ دعائیں آپ کے لیے ہمیشہ رہیں گی، اور خاص طور پر اس ملک، اس وطن کے لیے جو ہماری دھرتی ہے اور جس کو ہم ماں کہتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا لاکھ شکر کہ ہمارے ملک کو خداوند تعالیٰ نے بہت اچھی حکومت اور اسی طرح بہت اچھی افواج سے نوازا ہے، اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ان تمام باتوں کے لیے جو گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھی، بہت خوف و ہراس رہا، دہشت رہی، لیکن رب کریم نے بڑا فضل کیا، اور ہماری حکومت نے، اور اسی طور پر تینوں افواج کے سربراہان نے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے آگے جا کے لڑائی کی اور مقابلہ کیا دشمن کے تمام ان واروں کا اور تمام ایسے ناپاک عزائم کا مقابلہ کیا، منہ توڑ جواب دیا، اور بالخصوص اس میں ہمارے جو ایئر فورس کے نوجوان، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جو پائلٹس ہیں، اور اسی طور پر تمام وہ لوگ جنہوں نے بہت زبردست کام کیا، ہم پی سی آر ایم کی طرف سے تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ شزرا ہم دعا گو بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ملک کی خاطر شہید ہو گئے۔ جی بالکل، اور ہمیں دلی طور پر دکھ ہے، اور ہم ان سب کے دکھ میں شامل ہیں۔ جی، اور یہ بھی ہے کہ شہید ملک کی خاطر ہونا یہ ایک طرح سے فخر کی بات بھی ہے۔ ہم ان خاندانوں کے لیے تسلی کی دعا بھی کرتے ہیں، اور ہم فخر بھی کرتے ہیں ان کی قربانی پر، جن کی قربانی سے ہم محفوظ ہیں، ہماری دھرتی محفوظ ہے۔ تو خداوند تعالیٰ ملک پاکستان کو سدا سلامت رکھے، شاد آباد رکھے، اور ہمیشہ اس کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے، اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ ہم سن رہے تھے پاک کلام کا یہ اقتباس، اور یقیناً ہمارے خداوند تعالیٰ کا نام بزرگ ہے، اور وہ تمام زمین پر بہت مہربان ہے۔ اور شزرا، یہاں پر میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں، ایک بات میں پچھلے کئی دنوں سے ایک شخص سے سن رہا تھا کہ ایک منصوبہ وہ ہوتا ہے جو ہم انسان ہوتے ہوئے زمین پر باندھتے ہیں، لیکن ایک ایسا منصوبہ ہوتا ہے جو آسمان پر باندھا گیا ہوتا ہے یا باندھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو اس کے منصوبے ہیں جب وہ پورے ہوتے ہیں تو پھر یقیناً واقعی وہ ہمارے لیے دیرپا بھی ہوتے ہیں اور مؤثر بھی ہوتے ہیں۔
تو یقیناً خدا تعالیٰ مہربان ہے اور اس کے تمام منصوبے بھی ہمارے لیے بہت مؤثر ہیں. آئیے ہم خداوند تعالیٰ کی شکر گزاری کریں. اسی کے ساتھ سامعین ہم اپنے من پسندیدہ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیں. تو اپنے خوبصورت خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ لکھیے. پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں. ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو کوئی بھی ذریعہ استعمال کیجئے جناب، آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے اور ہمیں انتظار رہے گا آپ کے پیار بھرے خطوط کا. ابھی ہم شامل کریں گے حیدر سید کا خط میرے پاس ہے جی. اور حیدر سید کہتے ہیں محترم جوشوا بشیر صاحب سلام محبت. تو جناب واسلام. کہتے ہیں کانوں میں رس گھولتی میٹھی آواز میں پروگرام راہ زندگی سنا، اور جب سے شہروں کے آس پاس سے درختوں کی کٹائی ہونے لگی ہے، چرند پرند اور انسانی حیات بھی متاثر ہوئی ہیں، اور مارز وجود میں آنے والی بڑی بڑی رہائشی کالونیوں نے درختوں کو نگل لیا ہے، جس سے موسمی احوال زندگیوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے. دھوپ کی حدت میں اضافہ اور موسم سرما میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور گرد و غبار بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور آپ نے اسی تعلق سے یہ بات جو کی ہے یہ بہت حد تک درست ہے. خدا کرے کہ ہم اس پر قابو کر سکیں. اور ساتھ میں آپ نے جناب قدرت کے کرشمے میں نمک کی نئی قسم کے بارے میں جو بات سنی ہے اس پر آپ نے تبصرہ کیا، آپ کو پسند آئی. دانتوں کی حفاظت کے تعلق سے جو بات آپ نے سنی وہ بھی آپ کو پسند آئی. بہت شکریہ جناب. اور آخر میں آپ نے راہ زندگی کے تمام پیشکاروں اور سامعین کو خلوص بھرا سلام کہا. بہت شکریہ آپ کو بھی، اور آپ کے پورے خاندان کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت سلام. اس کے علاوہ عبداللہ علی رضا، عبد الرحمن علی رضا صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں میں نے راہ زندگی پروگرام جناب عادل مشتاق اور باجی شزرا ایمان کی پیار بھری آواز میں سنا، اور پروگرام کا آغاز اچھی دعاؤں سے کیا گیا، اور پروگرام میں بتایا گیا کہ ہمیں انسانوں کی بجائے خداوند سے امید رکھنی چاہیے. اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ پروگرام کے تمام سلسلے بہت بہترین تھے، سن کر بہت برکتیں اور راحت ملی. پروگرام میں سلسلہ لسنرز کے خطوط اور میسیجز بھی تھے، جن میں حیدر سید صاحب، فدا حسین، عبداللہ علی رضا، عبد الرحمن علی رضا، ان سب کے خطوط شامل کیے گئے. میری طرف سے راہ زندگی کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام قبول ہو. فدا حسین نے بھی شزرا بات کی ہے، اور آپ کا بھی ذکر کیا اور میرا بھی انہوں نے ذکر کیا، سلام کہا. تو ہم دونوں کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت سلام. اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام میں اچھی دعائیں کی گئیں، اور آپ نے جو بات سنی کہ کہا گیا کہ انسانوں کی بجائے ہمیں خداوند سے امید رکھنی چاہیے، تو یہ بات آپ کو اچھی لگی. بہت شکریہ جناب آپ کا. اور حمدیہ سلسلہ آپ کو پسند آیا، اور دیگر سلسلے بھی آپ کو اچھے لگے، آپ کو دوستوں کے خطوط اچھے لگے. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ صبا پرویز کی آپ بیتی ہمیں بہت اچھی لگی. بہت شکریہ جناب، آپ نے سارے پروگرام کو اتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہوئے ان پر بات کی اور ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیا. بہت شکریہ. اس کے علاوہ اسد مراد صاحب لکھتے ہیں محترم امجد رشید صاحب، عادل مشتاق صاحب اور پیاری باجی شزرا ایمان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پروگرام راہ زندگی میں باقاعدگی سے سنتا ہوں، اور پروگرام میں بتایا گیا کہ منافق، خود غرض اور ریاکار لوگوں سے کیسے بچا جائے. ان لوگوں سے ضرور بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے دکھاوے کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ تلاوت کلام مقدس سنا، جو کہ سن کر بہت برکت ملی. حمدیہ گیت سنا. تمام پروگرام کے سیگمنٹ بہت بہترین تھے. بہت بہت شکریہ. خط ہے جی ہمارے پاس مدینہ منورہ سے، اور یہ میرے خیال میں یہ خط ضرور غلام سرور بلوچ صاحب ہیں جی، ہمارے بڑے پیارے اور بڑے باقاعدہ لسنر ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت کا طالب ہوں. جناب بڑا خوبصورت جملہ آپ نے کہا. ہماری دعا ہے کہ آپ سدا بخیریت رہیں اور آپ کا خاندان بھی محفوظ رہے. اور آپ نے تمام میزبانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آپ سے رابطے میں نہیں ہوں، وجہ کچھ نجی مصروفیات ہیں. تو جناب آپ نے خط لکھا، تو ہماری دعا ہے کہ آپ ضرور مصروف بھی رہیں، کیونکہ مصروفیت اچھی ہے، لیکن خدا کرے کہ آپ کو ضرور اتنا وقت مل سکے تاکہ آپ اپنی رائے کا
اور اپنی دل کی جو باتیں ہیں ان کا اظہار کر سکے. تو بہت اچھا لگا آپ نے کہا کہ میں ضرور جب بھی کوشش کروں گا کہ جب بھی ممکن ہو میں ضرور اس میں شامل ہوں. اور کہتے ہیں کہ اس بار جو پروگرام سنا وہ میری بیٹی عظمیٰ یونس کی میزبانی میں سنا, بہت اچھا لگا. اور کہتے ہیں کہ پروگرام میں حمدیہ گیت اور کلام مقدس کی تلاوت اور جو باتیں کی گئیں, اور پھر کہتے ہیں کہ بڑا اچھا لگتا ہے. اور ماشاءاللہ عظمیٰ یونس صاحبہ آپ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہی ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کوشش میں جناب آکاش صاحب, امجد رشید صاحب, ندیم صاحب اور ساری ٹیم بہت خراج تحسین کی مستحق ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ پیارے بھائی غلام سرور بلوچ. اس کے علاوہ ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے عبد الغفور کیسر, طاہر منیر طاہر, غلام سرور بلوچ اور چودھری فہیم نور صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے. میں نے پروگرام راہ زندگی جناب عادل مشتاق اور مس شزرا ایمان کی پیار بھری آواز میں سنا, اور کہتے ہیں کہ پروگرام میں ایک بہت بہترین بات بتائی گئی. جو ہم دلی طور پر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کے تاثرات ہمارے چہرے پر ضرور نمایاں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ تمام پروگرام کے سیگمنٹ بہت بہترین تھے. کلام پاک سے اقتباس سن کر دل کو بہت خوشی اور تسلی اور اطمینان حاصل ہوا. آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب آپ سبھی کا. اور اس کے علاوہ ہماری بہن رخسانہ نے اور ان کے ساتھ ہماری بہن مس سدرا نے اور عظیم انور سیال نے بھی بہت پیارا خط لکھا ہے. پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہاتھ سے خط لکھنے کی روایت کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی گئی. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آپ نے جو بات کی ہے اس کے لیے مجھے پورا پروگرام کرنا پڑے گا, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگلا پروگرام میں اسی موضوع پر بات کروں گا جو آپ نے آج شیئر کیا ہے. اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ہم تہہ دل سے آپ کا اور آپ کے پورے خاندان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ابھی خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں گے, اور شزرا آپ کو بتائیں گی کہ ہمیں کیا سننا ہے. جی تو سامعین آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں معلومات کے رنگ. معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے بارے میں. دبئی میں موجود دنیا کی یہ بلند ترین عمارت 163 منازل پر مشتمل ہے اور اس کی لمبائی 2717 فٹ ہے. دبئی کے حکمران شیخ محمد کا کہنا ہے کہ انہیں برج خلیفہ کی تعمیر کا خیال اس وقت آیا جب 1960 میں وہ نیو یارک میں واقع امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے دورے پر تھے. امپائر اسٹیٹ بلڈنگ اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت تھی. وہ اس خیال کے ساتھ دبئی واپس آئے کہ ایک دن ان کے ملک میں بھی دنیا کی بلند ترین عمارت موجود ہوگی. یوں جنوری 2004 میں دبئی میں برج دبئی کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا. تعمیر سے قبل اسے برج دبئی کا نام ہی دیا گیا تھا, لیکن اس کے افتتاح کے وقت متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زاہد کے نام سے اسے منسوب کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ برج کی تعمیر کے سلسلہ میں شیخ خلیفہ بن زاہد کا فنڈز فراہم کرنا تھا. جس جگہ برج خلیفہ کی بنیاد رکھی جانی تھی وہاں یا تو ریتلی زمین تھی یا پھر کمزور پتھر. اس مسئلہ کے حل کے لیے 1992 کنکریٹ اور سٹیل کے کالمز بنائے گئے جو کہ زمین کے نیچے 50 فٹ کی گہرائی تک دھنسے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اس قدر بلندی پر تیز ہواؤں کا پریشر برداشت کرنے کے لیے ایک منفرد ڈیزائن کی ضرورت تھی. اس مقصد کے لیے شکاگو کے آرکیٹیکٹ ایڈرائن سمتھ نے وائی شکل کا ڈیزائن پیش کیا. اس ڈیزائن کی وجہ سے ہی برج خلیفہ کو اس قدر بلند تعمیر کیا جا سکا کہ 13 سال گزرنے کے باوجود بھی اس ریکارڈ کو توڑا نہیں جا سکا. اپنے افتتاح کے وقت یہ دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت سے 62% بلند تھی, جبکہ اس سے پہلے جتنی بھی عمارتیں تعمیر ہوئیں وہ پچھلی بلند ترین عمارت سے صرف 5 یا 10% بلند ہوا کرتی تھی. عمارت کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے کنکریٹ کو جب اس قدر بلندی پر لے جایا جاتا تھا تو وہ انتہائی درجہ حرارت کی وجہ سے راستے میں ہی سوکھ جاتا تھا. اس مسئلے کے حل کے لیے برج خلیفہ میں دنیا کے سب سے بڑے کنکریٹ پائپس انسٹال کیے گئے اور پائپوں میں کنکریٹ کو چلانے کے لیے سب سے بڑے کنکریٹ پمپس بھی بنائے گئے. اس بلڈنگ میں 24,000 گلاس پینلز لگائے گئے ہیں جو کہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرنے اور انتہائی گرمی کو برداشت کرنے کے لیے خاص قسم کے مٹیریل سے بنائے گئے ہیں. برج خلیفہ کے ٹاپ فلور پر 350 ٹن وزنی سٹیل کا پائپ نصب کیا گیا ہے.
1 اکتوبر 2009 کو برج خلیفہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا اور 4 جنوری 2010 کو اس کا افتتاح کر دیا گیا۔ یوں برج خلیفہ کی تعمیر میں 6 سال کا عرصہ وقف ہوا۔ برج خلیفہ کی بیرونی سطح پر دنیا کی سب سے بڑی LED سکرین نصب کی گئی ہے، جس کی مدد سے پورے برج خلیفہ پر ویڈیوز پلے کی جاتی ہیں۔ برج خلیفہ میں دنیا کی سب سے تیز رفتار لفٹ بھی نصب کی گئی ہے، جو کہ 62 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد عمارت ہے جہاں سے سورج کو غروب ہوتے ہوئے 2 دفعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس عمارت کا اوپری حصہ بادلوں سے بھی اوپر جا پہنچتا ہے، اس لیے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو نیچے تو پانی برستا ہے، لیکن بادلوں سے اوپر والے حصے پر بارش نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ عمارت اس قدر بلند ہے کہ اسے 60 میل کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح دبئی میں سیر و تفریح اور برج خلیفہ پر ہونے والے لائٹ شو کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ سامعین، یہ عمارت بلند ترین بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، لیکن انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز فخر کے لائق نہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ جی تو سامعین، معلومات کے رنگ میں آج ہم نے ایک ایسی بلڈنگ کے تعلق سے سنا جس کو دیکھنے کے لیے دنیا سے بہت لوگ جاتے ہیں، اور اس کا نام تھا برج خلیفہ۔ امید ہے کہ یہ معلومات ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوئی ہوں گی اور تفریح کا باعث بھی بنی ہوں گی، اور علمی طور پر بھی ہمارے لیے کافی ذخیرہ جو ہے وہ بڑا ہوگا۔ جی تو سامعین، اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ میری مراد ہے آپ بیتی سے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ میرا نام رضیہ حشام ہے اور میں اپنی زندگی کا ایک مشکل ترین واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تقریباً 2 سال پہلے میری والدہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور ہم اس مشکل وقت سے سارے عزیز ہی گزرے تھے اور سارے ہی پریشان اور دکھ میں مبتلا تھے، اور ان کو BP کا مسئلہ تھا اور شوگر کا بھی ان کو اکثر ہی مسئلہ رہتا تھا۔ تو میں سوچتی تھی کہ خدا ان کو ٹھیک کر دے، ان کو کیوں ایسے ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو خدا کے ساتھ چلتی ہیں، تو جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا ان کی ضرور سنتا ہے۔ تو میں نے بھی دعا کرنی، انہوں نے بھی دعا کرنی، سب نے دعا کرنی، لیکن میری والدہ جو تھی وہ ان باتوں کو نہیں تھی سوچتی، وہ پھر بھی خدا کا شکر کرتی تھی۔ لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے۔ اکثر ہی انہوں نے بہت زیادہ بیمار ہو جانا اور ان کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑنا، تو ڈاکٹرز نے کہنا کہ ٹھیک ہو جائیں گی، وقتی طور پہ انہوں نے ٹھیک ہو جانا، لیکن پھر ویسے ہی ان کی کنڈیشن ہو جاتی تھی۔ ایک دن ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی، تو بھائی اور بھابھی ان کو جلدی سے ہاسپٹل لے کے گئے۔ پھر وہ ڈاکٹرز دیکھ رہے تھے، چیک کر رہے تھے کہ ان کو جلدی سے ٹریٹمنٹ کروایا جائے اور ان کو ٹھیک کیا جائے۔ ہم سارے گھر میں بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ وہ گھر آئیں، ہم انہیں دیکھیں تندرست، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کنڈیشن زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ سارے بار بار کالز کر کے پوچھ رہے تھے بھائی سے، بھابھی سے، کہ وہ ٹھیک ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، یا ابھی ان کی حالت کیسی ہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں بتا رہے تھے کہ ابھی بہتر نہیں ہوئی، ابھی کنڈیشن ان کی خراب ہے زیادہ۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جب کال کی پھر سے، تو انہوں نے کہا کہ ڈیتھ ہو چکی ہے والدہ کی، اور وہ لمحہ جو تھا میرے لیے، سارے گھر والوں کے لیے بہت ہی مشکل اور اذیت بھرا تھا۔ پھر سارے عزیز جو ہم اس دکھ میں مبتلا تھے اس ٹائم پہ، اور اس ٹائم پہ دوسرے عزیز جو ہیں وہ تسلی دے رہے تھے، لیکن اس غم سے ہم نکل نہیں تھے پا رہے۔ اور میں بھی اس وقت گلہ کر رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوا کہ مجھے اور باقی جو ہمارے گھر والے ہیں، بہن بھائی ہیں، ہم سب کو ان کی ضرورت ہے، اور یہ ذہن میں سوال تھا کہ وہ کیوں چلے گی اور اتنی جلدی کیوں گئی، کیونکہ ہم یہ دعا کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے ساتھ زندگی گزاریں، وقت گزاریں، اور دماغ جو تھا وہ الجھ چکا تھا کہ اتنی جلدی یہ کیوں ہمارے ساتھ ہوا۔ دوسرے لوگوں کو دیکھتے تھے، پر جب ہمارے ساتھ خود یہ ہوا تو اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ غم، یہ تکلیف کیسی ہے۔ میں ابھی تک اس ڈپریشن میں، پریشانی میں مبتلا تھی،
اور ذہن میں سوال چلتا رہتا تھا کہ وہ بہت جلدی چلے گی، اور میں ہر روز ان کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے. تو اس غم سے نکلنے کے لیے مجھے بہت وقت لگا، لیکن ہمارے جو عزیز ایک ملے، انہوں نے میری رہنمائی کی، مجھے سکھایا، بتایا کہ یہ خدا کی مرضی ہے، ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم نے اس دکھ سے، تکلیف سے خود کو باہر نکالنا ہے تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور خدا کی مرضی کو پورا کر سکیں. اس طرح سے ہماری زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہوگی اور ہم آگے بڑھ سکیں گے. تو میں نے جب ان باتوں کو سنا، اپنے ان عزیز کی باتوں کو سیکھا، تو میں نے اس کو قبول کیا اور میں نے ان باتوں کو اپنے دل میں رکھا. اور جیسے کہ ایوب نبی جس طرح سے ان کے بچے دور ہو گئے، تو انہوں نے اس حالت میں بھی خدا کے ساتھ وہ وفادار رہے، خدا کو مبارک کہا. تو میں بھی خدا کے آگے میں نے ان باتوں کو قبول کیا اور اپنے دل میں رکھا، اور اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتی ہوں. اگر ہماری زندگی میں کوئی اچھی رہنمائی کرنے والا آتا ہے تو ہمیں اس کو ضرور قبول کرنا ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں اور اپنے عزیزوں کے لیے بھی خوشی اور شادمانی کا باعث بن سکیں. تو آج کا پروگرام اور اس کے سیگمنٹس یہاں پر مکمل ہوتے ہیں، اور ہم نے آپ بیتی میں سنا کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی اچھی رہنمائی کرے تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. اور شزرا، ہم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پروگرام کے آغاز میں جو بات کر رہے تھے، گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بہادر پائلٹس نے، ہمارے بہادر ان لائن آف کنٹرول پر لڑنے والے جوانوں نے اور ان کو چلانے والے جو لوگ تھے، انہوں نے بہت محنت کی، لیکن ان کے پیچھے جو رہنما تھے، جن میں سب سے پہلے ہمارے صدر، وزیر اعظم، اور اس کے علاوہ ہمارے وزراء، اور پھر ہمارے آرمی کے سربراہان، ایئر فورس کے، آرمی کے اور نیول فورسز کے سربراہان نے جو بہترین رہنمائی دی اور ہدایات دی، ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ کامیابیاں اور یہ ہمیں فتح نصیب ہوئی. سو آئیے ہم ایک دفعہ پھر اپنے ان 3 شعبوں کے لیے، حکومت کے لیے اور پاک افواج کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. اے رب کریم، ہم سب سے پہلے اپنے ملک پاکستان کے لیے بحیثیت پاکستانی سلامتی اور آپ کے تحفظ کو مانگتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ اس کی ساری سرحدوں پر آپ ہماری مدد فرمائیں، آپ ہمارے ساتھ اپنی قوت اور اپنی قدرت کا اظہار کریں. ہم ملک پاکستان کی ساری افواج کے لیے، تینوں افواج کے لیے، اور خداوند ہم ملک پاکستان کی حکومت کے لیے دعا کرتے ہیں، حکمت، دانشمندی اور خداوند خرد کی روح عطا فرما. اسی طور پر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک آپس میں خداوند جنگ بندی کا اعلان کریں، اور ایسے تمام عناصر جو شر کو ہوا دیتے ہیں، جو نفرت کو پھیلا رہے ہیں، وہ نیست و نابود ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں. آج ہم یہی دعا کرتے ہیں، اور ہماری منت ہے کہ ہمارے ملک کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھ. ہم دعا کرتے ہیں ان تمام شہداء اور ان کے خاندانوں کے لیے، خاص طور پر ان کو تسلی اور تشفی عطا فرمائیے، خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین. تو بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے. اسی بات کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو. خدا حافظ.